إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائیوں اور دوستو، ارکان ایمان میں سے اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس سے متعلق درس ہو چکا، بیان کر دیا گیا، اور آج جو ہے آخرت پر ایمان لانا، جو ارکان ایمان میں سے ہے آخرت پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد کیا چیز ہے، کون کون چیزوں کو شامل ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آخرت پر ایمان کا مفہوم پہلے سمجھیے۔ یوم آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے وفات کے بعد سے لے کر اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہو جانے کے بارے میں کتاب و سنت میں جو موجود ہے، ہر بات کی مکمل تصدیق اور اس پر پختہ اعتقاد، یہی جو ہے آخرت پر ایمان لانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا آخرت سے متعلق ایمان لانا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوم آخرت کے حوالے سے جن امور پر ایمان کو اہل علم نے ضروری قرار دیا ہے، ان میں سے سب سے اہم یہ ہیں موت اور اس کے بعد کے احوال پر ایمان لانا۔ اس کی تفصیل میں نے تھوڑا بیان کروں گا۔ موت یعنی مرنے سے پہلے کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حیثیت اس کے، احوال قبر پر ایمان لانا، قبر میں عذاب ہے یا نہیں ہے، علامات قیامت پر ایمان لانا، یعنی مرنے سے پہلے جو علامتیں ہیں ان سے متعلق ان پر ایمان لانا، جیسے مسیح دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بیان کیا جائے گا، اور یوم البعث پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، اور حوض کوثر پر ایمان لانا، میزان پر ایمان لانا، شفاعت پر ایمان لانا، پلسرات پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان جو ارکان ایمان میں سے ایک ہے، ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ اب تھوڑی سی جو ہے وضاحت میں بیان کروں گا ہر ایک کا، تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے اچھی طرح سے۔ موت، نمبر ایک، موت اس کے بعد کے احوال پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کی سختی ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ موت کی سختی کیسی ہے، اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے سمجھ جائیں گی۔ وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے سامنے ایک پانی کا ایک بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا، جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔
موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے، کتاب الرقاق، باب سکرات الموت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاكِنَتِي وَزَاكِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے آپ کے اوپر۔ آپ کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی شدت کو برا نہیں سمجھتی کہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو برا سمجھے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی بہت زبردست تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہائے میرے والد کی تکلیف، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ یہ سن کر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا کرب علی ابیک بعد الیوم، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے زبردست جو ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی برا ہو تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون تھا، آپ کو تکلیف ہے۔ اور موت کے وقت اس پر ایمان لانا، موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مومن آدمی کی روح لینے کے لیے روشن چہرے والے فرشتے جنت کی خوشبو اور جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، اور کافر کی روح کو لینے کے لیے کالے کلوٹھے چہرے والے فرشتے انتہائی بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح کے لیے ہر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے استقبال کے لیے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہر آسمان کے مقرب فرشتے اسے زمین میں اس کی قبر تک چھوڑنے آتے ہیں، جبکہ کافر کو کی روح کے لیے کسی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اسے آسمان سے ہی زمین کی جانب پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہ ہم نے موت کے بارے میں بیان کیا۔ احوال قبر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد جب دفن کر کے ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں اور بریانی کھانے لگتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، مرنے والے کی کیا حالت ہوتی ہے، کون فرشتہ آتا ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قبر وہ مقام ہے جہاں وفات کے بعد تا قیامت ہر ایک کو ٹھہرنا ہے، اسی کو نام برزخی زندگی کہا جاتا ہے، قبر ہی کو۔ دنیا کے بادشاہ، ناز و نعم میں پلنے والے، عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے والے، بڑے بڑے محلات اور بغلوں میں رہنے والے، سب کو 2 گز زمین میں قیام کرنا ہے۔ 2 گز زمین میں جہاں نہ سورج کی روشنی ہوگی، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، صرف انسان کا نیک عمل کام دے گا، انسان کا نیک عمل کام دے گا، کوئی بھائی بہن کوئی نہیں کام دیں گے اس وقت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی، قبر سے سب ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ قبر کا معاملہ ہے۔ اور بھئی بہت حدیثیں اس کے بارے میں ہیں۔ قبر میں ہر شخص کو روزانہ صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ قبر میں دفنا دیا گیا، اگر جنتی ہے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے جو روز قیامت تجھے حاصل ہوگا۔ لیکن نیک آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، نیک آدمی کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے سورج یوں دکھایا جاتا ہے جیسے غروب ہونے کا والا ہے، اور وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
مومن آدمی کیا کہے گا؟ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ قبر کا معاملہ ہے۔ اور جب قبر میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ آدمی صحیح جواب دیا تو وہ پوچھتے ہیں کیسے تم نے جانا؟ تو جواب دے گا وہ آدمی جو جواب دیا ہے، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، کامیاب ہو گیا، منکر نکیر کا جواب دے دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی سوال کیا جائے گا اس سے۔ کون سوال کرے گا؟ سیٹھ جی نہیں سوال کریں گے، بلکہ وہ منکر نکیر کے جائیں گے۔ اور جب ایسا آدمی جو کچھ نہیں جانا اور مر گیا، منکر نکیر نے جب سوال کیا جواب نہیں دیا، تو کہیں گے تم نے جاننے کی کوشش نہیں، ما تلیتا ما کراتا ولا تلیتا، کہ نہ قرآن کو پڑھا نہ تلاوت کیا، اگر پڑھے ہوتے تو آج جواب دیتے، کامیاب ہو کے جاتے، لیکن ناکام ہو گیا آدمی جو ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، اور جو کامیاب ہو گیا جنت کی کیا ہے؟ کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا قبر میں عذاب یا انعام روح کو نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، بخاری کی جو روایت ہے۔ اچھا، جب میت کو آدمی کو دفنا کے اس کے رشتہ دار جب لوٹنے رہتے ہیں تو تواد روحہ فی جسد ویاتی ہے ملکان فیجلسان فیقولان من ربک، اور وہ آدمی جو دفنا دیا گیا ہے وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب حسرت اور افسوس کے اعتبار سے کہ جن کے لیے تم نے دنیا میں بہت کچھ کیا سب چلے گئے آج، اور پھر فرشتے آتے ہیں، بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کون تمہارا رب ہے؟ تو بھائی اور دوستو، عذاب قبر برحق ہے۔ آج عذاب قبر کا انکار پایا جا رہا ہے۔ 40-45 سال پہلے ایک چند لوگ اٹھے پاکستان میں اور وہ عذاب قبر کا جو ہے انکار کیے، اور وہ فتنہ پہنچ گیا بھیونڈی میں، اتنا بڑھا کہ اس میں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ بہت بھی یو پی میں بھی گئے اور اہل حدیث کے مسجدوں میں بھی کیا ہے اور خطبہ دیے، اور اس کو اپنے اچھے انداز میں بیان کیا جیسے کہ عذاب قبر ہے ہی نہیں ہے۔ آپ عذاب قبر برحق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آل فرعون پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں۔ یہ تو اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں ڈالو۔ جمہور کا موقف یعنی زیادہ محدثین کا یہ ہے کہ صبح شام عذاب انہیں قبر میں ہوتا ہے، اور یہ عذاب قبر کی اس بات میں واضح دلیل ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے اس بات کے حوالے سے اہل سنت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عذاب قبر ایک حدیث میں ہے عذاب القبر حقن، عذاب قبر برحق ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 2 یہودی عورتیں آئیں، بوڑھی یہودی عورتیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں مانی ان کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول 2 یہودی عورتیں آئی تھیں، انہوں نے ایسے کہا، تو نبی کریم نے کہا بالکل عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔
تو معلوم ہوا یہی چیز کا انکار کرنے والے زیادہ پائے جاتے ہیں کہ ہم کو کھودتے ہیں، نکالتے ہیں لاش کو، دیکھتے ہیں کوئی نشانی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے قرآن سنت پہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا اس پر ایمان ہے، اور انسان تو بھٹکتا رہتا ہے۔ علامات قیامت میں نے دو بیان کیا، عذاب قبر سے متعلق علامات قیامت پر ایمان لانا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ نشانیاں دو طریقے کی ہیں، وہ نشانیاں دو طریقے کی ہیں۔ ایک ایسی نشانی جو ہو گئی یا اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کچھ ایسی علامتیں ہوں گی جو قرب قیامت سے پہلے ہوں گی، ایک کے بعد دیگرے بڑی بڑی نشانیاں۔ تو میں چند نام کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے۔ دجال کا ظہور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دجال کا ظہور ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنہ سے بیان کیا، دجال کے فتنہ سے بچنے رہنے کے لیے۔ چنانچہ اس لیے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے کو رب کہے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جنت ہوگی اس کے پاس، جہنم ہوگی، بارش برسائے گا، تمام چیزیں یہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے مقام لوط پر۔ آج یہودیوں کا ایئرپورٹ ہے فوجی لوط پر۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی یہ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، بل رفعہ اللہ الیہ، قتل نہیں کیا گیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پر دمشق کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے اور نکلیں گے دوسرے دن جو ہے فجر کے وقت، اور دجال کو تلاش کریں گے قتل کرنے کے لیے۔ دجال جب دیکھے گا اتنا بڑا جو اپنے کو دعویٰ کرے گا کیا رب ہونے کا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا، کیسے جیسے نمک کو، بڑا سا نمک ہے اور اس کو پانی میں ڈال دو کتنا جلدی پگھلتا ہے اس طرح سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم ایک ایسی قوم کو نازل کر رہے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی، آپ اپنے مومنین کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، ہر جگہ سے تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ یہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حتی اذا فتیت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ ہاں تو یہ مختصر طور پر بیان کیا، طاقت نہیں ہے، اسی سے لوگوں نے استدلال کیا جب آپ کے اندر دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے دوسرے سے، اب بہت کمزور ہیں آپ، تو ایسے لڑائی مت کیجیے، ان سے بچیے تھوڑا سا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کی مدد ان کے پاس آئی، دجال جیسے آدمی کو قتل کیا، لیکن یاجوج ماجوج سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہر طرف دھواں چھا جائے گا قیامت کے لحظے میں۔ دابۃ الارض ایک وَإِذَا وَقَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ دابۃ الارض کیا ہے؟ یہ ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے اقوال ہے کہ وہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، جو اس کا بچہ تھا وہی نکلے گا صفا پہاڑی کے پاس سے، الگ الگ جو ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا تو ہوتا ہے مشرق سے، لیکن قرب قیامت سے پہلے ہوگا۔ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں بیان کی، اور کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں
اور اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، تفصیل تو بعد میں۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانہ سے برا ہوگا۔ بخاری کے روایت ہے کتاب الفتن۔ اتنی بری حالت ہو جائے گی قیامت کے قریب کہ انسان سوچے گا کہ جو قبر والا مر گیا ہے، کاش کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا، مر گیا ہوتا فتنہ سے بچنے کے لیے۔ علم ختم ہو جائے گا، جہالت پائی جائے گی، زناکاری عروج پر پہنچ جائے گی، کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، امانت ضائع کر دی جائے گی، بوڑھے لوگ بالوں میں سیاہ رنگ لگا کر جوانوں کی مشابہت کریں گے۔ آج بوڑھے ہو گئے ہیں اور چہرہ کٹہل کے جیسے ہو گیا، کسی لائق نہیں ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، بال کالا کالا ہو گیا ہے، تمام چیز۔ لوگ مساجد کو خوب مزین کر کے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مرد کم اور عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا صرف ایک نگراں ہوگا۔ یعنی نگراں کا مطلب ہے کہ ان سے شادی نہیں کرے گا، شادی تو 4 ہی تک ہو سکتی ہے، ذمہ دار کھلانے پلانے کا ہوگا۔ کثرت کے ساتھ مرد جو ہے لڑائیوں میں قتل کر دیے جائیں گے، عورتوں پائیں جائیں گے۔ یہ جو ہے علامات بیان کیا گیا۔ یوم البعث پر ایمان لانا، یوم البعث یعنی قیامت کے دن پر، یعنی دوبارہ اٹھائے جائے دن کا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور حساب و جزا کے لیے ساری کائنات کو ایک میدان میں جمع کر لیا جائے گا۔ ہاں، سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونکنے سے سب گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھونکنے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسری مرتبہ پھونکنے سے سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تمام چیز ہوگی جو ہے۔ اور اس روز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ کس کو اٹھایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکون اول من بعث، مجھے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، تمام لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جسے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا، کپڑا نہیں ہوگا، مختون نہیں، ختنہ نہیں ہوا ہوگا، بے ختنہ ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نبی اکرم سے، اللہ کے رسول ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ کہا ایسی پریشانی گھبراہٹ میں ہوں گے کہ کوئی احساس نہیں ہوگا اس دن۔ یہ ہے، دیکھو گے مطلب کی ہے، اس روز سورج کو انتہائی قریب کر دیا جائے گا، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے اسے پسینے میں ڈوب جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گردنوں تک ڈوبے جائیں گے، گردنوں ڈوب جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ روز قیامت آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں اور زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے گا اور اعلان کرے گا میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بڑے ظالم اور متکبر تھے؟ ظالم اور متکبر تھے۔ یہ جو حدیثوں میں بیان کیا گیا قیامت کے دن کے، ہم نے مختصر بیان کیا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، انکار کریں گے مومن نہیں۔ حوض کوثر پر ایمان لانا، ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا جائے گا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا، خوشبودار ہوگا، جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ہاں، یہ مطلب کی ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی،
پھر آپ مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی۔ آسمان کے ستاروں کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، گن نہیں سکتا، اتنی تعداد ان کی ہوگی۔ یہ جو ہے جس نے ایک مرتبہ پی لیا اس کے حوض کوثر سے، وہ پھر دوسری مرتبہ پیاس کبھی نہیں لگے گی اس کو۔ اور سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پینے والے لوگ کون ہوں گے؟ فقراء مہاجرین سب سے پہلے میرے حوض پر آئیں گے۔ پرا گندہ سر، میلے کپڑے، ناز و نعم میں پلنے والی عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے والے، اور ایسے کہ جن کے لیے حکام و امراء کے دروازے کھولے نہیں جاتے، یعنی فقراء مساکین۔ اچھا، حوض کوثر سے دور محروم رہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فرطکم علی الحوض ولا یرفعن رجال منکم ثم لیختلجن دونی فاقول یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک۔ میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود رہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی، یہ بدعتی ہیں۔ بدعتی لوگ دور کر دیے جائیں گے۔ جب کہا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ایجاد کر لیا، تو آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے بعد جس نے میرے دین میں بدعت ایجاد کر لی، دین میں جو چیز نہیں تھا اس کو ایجاد کر لیا، دوری ہو، آپ رحم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جبکہ اس سے پہلے رجوع کے نشان دے کے بلائیں گے، لیکن فرشتے کہیں گے کہ یہ ہے۔ اور مرتد آدمی یہ جو ہے حوض کوثر کا پانی نہیں پیا جائے گا، جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ کافر مشرک کو بھگا دیا جائے گا، یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی جائے گا۔ اس حوض کوثر پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور جو پیے لے گا ایک مرتبہ وہ پیاسا نہیں ہوگا، اور بدعتی کافر مرتد قسم کے لوگ، نافرمان قسم لوگ، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے میزان اور نامہ اعمال پر ایمان لانا۔ میزان ترازو، آپ جانتے ہیں ترازو جہاں بھی دکان میں جائیں گے ترازو ہے تولنے کے، اور نامہ اعمال جو انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس پر جو ہے حساب کتاب کے بعد میزان ترازو میں ہر ایک کے اعمال کا وزن عمل وزن کیا جائے گا۔ جس کا نیکی کا وزن زیادہ ہوگا اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس کے برائیوں کا زیادہ وزن ہوگا اس کا یہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ تمام چیز یہ واضح طور پر کیا ہے؟ چنانچہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ حاویہ۔ جن کا اعمال نامہ کم ہوگا، ترازو میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، حاویہ وما ادراک ما ہی، حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ تمام چیز ہے۔ چنانچہ
انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک روایت ہے بخاری کی کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہوں گے۔ جب ترازو رکھا جائے گا، انسان کا عمل تولا جائے گا، تو یہ دونوں کلمے بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو محبوب، رحمان کو محبوب ہے 2 کلمے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے سب سے آخر میں ذکر کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ وہ کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معلوم ہوا کہ انسان جو عمل کرے گا، اور ایسے بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا، اس کی وجہ سے اس کا اعمال کا ترازو جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ یہ تمام بیان۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی کو لایا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ مچھر تو ایسے چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس کا پر اور چھوٹا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر اچھا عمل انسان کیا ہے تو ترازو میں وزن بہت بھاری ہوگا۔ یہ معلوم کیا ہوا یہ۔ اور اس کے بعد ترازو میں جب تولا جائے گا انسان کے عمل، اس کے بعد اعمال نامہ دیا جائے گا اس کو۔ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہنے لگے گا لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی ہوگا، بلند و بالا جنت میں ہوگا، کامیاب ہو گیا۔ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پل صراط کا معاملہ آئے گا۔ وقت بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پل صراط کا کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا، سب کو گزرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں کر پائے گا، صرف انبیاء ہی بات کریں گے، وہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھ کو نجات دے نجات دے، اور کوئی بات نہیں پائے گا۔ تو جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، ہر ایک کو وہاں سے گزر ہو جائے گا۔ اور پل تو بڑا بڑا پل ہے، آپ دیکھیں ہیں پل، اس پر گاڑیاں چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ پل کی جو صفت بیان کی گئی ہے، مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں، پل صراط کی باریکی اور تیزی کے متعلق نبی کا اسلام کا فرمان ہے ان الجسر ادق من الشعرۃ واحد من السیف، پل صراط بال سے زیادہ باریک، بال جو ہے نا، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تلوار دیکھا ہے، اس سے تیز ہوگا، اسی پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ، وہیں سے آدمی جو ہے نیچے گریں گے، جہنم میں گریں گے۔ پھسلنے کی جگہ ہوگی تو معلوم ہوا کہ پل صراط کو رکھ جائے گا، اور لوگ پل صراط پہ پار ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ کوئی بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، کوئی گھوڑے کی تیز سواری کی طرح، انسان کا جیسے اعمال ہوگا اسی طریقے سے کیا ہے وہ پار ہوں گے تمام چیزیں۔ پل صراط کے مرحلے کے بعد، پل صراط کے مرحلے کے بعد جب جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر موت کو ایک جانور کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ موت جو ہے نا، یہ جو موت آتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، ٹیں ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم دفن کر دیتے ہیں نا، اس کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا۔ جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ابدالآباد تک رہیں گے، کسی کو موت نہیں گی۔ تمنا کریں گے موت کی، جہنم میں جو چلے جائیں گے، لیکن موت واقع نہیں ہوگی۔ جو ایک حدیث ہے اذا سار اہل الجنہ الی الجنہ واہل النار الی النار جیء بالموت یجعل بین الجنہ والنار ثم یصبح، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جنت میں،
تو جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. کہا جائے کہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جہنمی لوگ ہمیشہ رہنا ہے. یہ جو ہے یہ پل صراط کے گزرنے کے بعد جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تب شفاعت پر ایمان لانا. ہاں کس پر؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت سے مراد، شفاعت کا پہلے معنی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے کی گناہوں کی معافی کا سوال کرنا. گناہ ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ سوال کر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. روز قیامت لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے. سن لیجئے بہت اہم ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے نصیحت عبرت ہے، ہم اس میں آخرت کے لیے تیاری کریں. روز قیامت تمام لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے مگر کوئی بھی ان کے لیے سفارت کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اپنا کوئی عذر پیش کرے گا. تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے سفارش کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سفارش کریں گے کہ اللہ کے رسول تمام انبیاء کی جماعت ہے، آپ سفارش کر دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہے؟ سفارش کریں گے. یہی شفاعت عظمیٰ آپ کو مقام محمود، وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. یہی مقام محمود آپ کریں گے. تمام انبیاء پریشان ہوں گے، تمام انبیاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش کریں کہ وہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شفاعت دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. ہاں یہ مقام محمود یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے اور کوئی نہیں. اس کے تو ہے شفاعت کے بعد جنت اور جہنم پر ایمان لانا. کس پر؟ جہاں جنت اور جہنم کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے لیے جنت اور بدی دوسرے لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کیا ہے. کن کے لیے تیار کیا ہے؟ دیکھیے جہنم میں عذاب ہوگا. اب ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی دنیا میں اچھا کام کرتا تھا، بدعتی ہے، دنیا میں اچھا کام کرتا تھا اور غلط کام کیا کچھ کر کے جہنم میں چلا گیا، تو جہنم میں لوگوں کو عذاب میں فرق ہوگا. کس کو؟ جہنم میں لوگوں کو عذاب کیا ہے؟ فرق ہوگا. آئیے بتا رہے ہیں. لما حضرت ابا طالب بن الوفات جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. لیکن دو کافر تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے اور کفر پر انتقال ہوا، شرک پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کام کیا، مدد کرتے رہے، آپ کچھ فائدہ دے سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے کم جن کو عذاب ہوگا میرے چچا کو ہوگا. اس سے معلوم ہے، استدلال کیا گیا کہ جہنم میں عذاب کے مراتب ہیں. سب سے کم عذاب ہوگا اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ ابلے گا. ہانڈی کے طرح، جیسے ہانڈی پر جو ہے نیچے سے آگ لگا دی جاتی ہے اور ابلتا کھانا تیار ہوتا ہے، اور وہ سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، جو سب سے کم عذاب ہوگا تمام چیز. تو یہ جنتی کو معاملہ ہے. اور جہنم میں سب سے سخت عذاب منافقین کا ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن المنافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہوگی. یہ آگ جل جاتی ہے نا تھوڑا، 70 گنا ہو گیا. جنت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہوگی. فرمان ہے، حدیث ہے نبوی، انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. کون کھٹکائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں سب سے پہلے 3 آدمیوں کو پھینکا جائے گا۔ ایک شہید، پہلوان آدمی شہید جو ہے، جو بہادری کے ساتھ لڑائی کیا، جہاد کیا۔ دوسرا سخی، اور تیسرا عالم، قاری، جس نے ایک کام کیا دکھلانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں کیا ہے، پھینکا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت اور جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد ایک اعلان کرنے والا الہ کہے گا، یا اہل الجنت لا موت و یا اہل النار لا موت۔ اے جنتی، اب موت نہیں ہے تم کو، اے جہنمی، موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، اور جہنمی جو ہے ان کے اور تکلیف بڑھ جائے گی ان کو تو ہے۔ تو بھائی اور دوستو، میں نے یہ آخرت پر ایمان لانا جو ارکان ایمان میں سے تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا، گرچہ بڑی تفصیل کے ساتھ چاہتا تو بیان کرتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہم کو ایماندار بنائے اور جنت میں داخل کرے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو تقدیر سے متعلق بیان کریں گے، اس لیے کہ ارکان ایمان میں سے آخرت کا تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے، اور بہت اہم بحث ہے تقدیر کا۔ بہت سے انکار کرتے ہیں، ایسے نہیں، لیکن جو باتیں ہیں اس میں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔